بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اور بے انتہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو دنیا کے عظیم رہنما اور منصف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر کے ایسا واعظ فرمایا جن سے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے ایسا واعظ فرمایا جیسے کوئی رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، لہذا ہم کو وصیت فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست منظور فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر یعنی دینی سرپرست کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ عنقریب ہی بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے ذمہ لازم کر لینا، مضبوطی سے تھام لینا اور ڈاروں سے پکڑ لینا، اور نئی نئی رسموں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی رسم بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم خود بھی حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ عنقریب میری وفات ہو جائے گی اور میرے بعد جلد ہی علم بھی اٹھ جائے گا اور نئے نئے فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ کسی معاملہ میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہ پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تیرے پاس امانت رکھتے اس کی امانت ادا کر دیا کر، اور جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت نہ کر۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔